اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ الدین سے مراد یہاں پر ملت، شریعت اور طریقہ زندگی ہے۔ الدین سے مراد ملت، شریعت اور طریقہ زندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 تھی۔ تو اسلام ہی وہی دین ہے جس کی دعوت اور تعلیم ہر پیغمبر نے دی، اور اب اس کی مکمل شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کے سامنے پیش کیا۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں ویسے ہی اس پر عمل کرنا ہے۔ محض یہی عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا اس کے سوا کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں ہے، اس سے نجات نہیں ملے گی۔ ایمان اور اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان بھی لایا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق عقائد اور عمل اختیار کیے جائیں۔ یہ دین اسلام ہے۔ اب کوئی صرف اتنا کہہ لے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ کچھ نیک عمل کر لے اور سوچے کہ مجھے نجات مل جائے گی کل قیامت کے دن، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا کہ آخر اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا، دین ہے کیا۔ ایک اللہ کو ماننا اور اسی کی عبادت کرنا، پھر کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، تمام رسولوں کو بھی ماننا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، اور پھر اس کے مطابق یعنی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس کے مطابق عمل کرنا۔ یہ دین اسلام ہے، اور جو اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو اب بات انشاءاللہ اب آگے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر فی الوقت اتنا بتایا گیا بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوتوا الکتابہ، جو دیے گئے کتاب۔ اوتوا الکتابہ سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ الا، مگر، من بعد، بعد اس کے، ما جاءہم، جو آ گیا ان کے پاس، العلم، علم، بغین، ضد کی وجہ سے، بینہم، آپس میں۔ اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا، مگر جب ان کے پاس علم آ گیا تو انہوں نے اختلاف کیا۔ العلم سے مراد یہاں پر تورات اور انجیل ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبریں موجود ہیں۔ ان کو پتا تھا یہود و نصارہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان کی ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کیا، آپ پر ایمان نہ لائے۔ تو یہود و نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، اس کی وجہ بغیم بینہم ہے، اور اس سے مراد کہ کہیں ان کی سرداریاں ختم نہ ہو جائیں، ان کے دنیاوی مفادات کا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم ہے، لیکن اپنی ضد میں آ کر حق کو جھٹلا دیا۔ اب یہاں پر جو اختلاف کی بات ہوئی ہے
تو اختلاف سے مراد اہل کتاب کا باہمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں سے بھی، مثلاً یہود کے فرقوں کا باہمی اختلاف. آپ جانتے ہیں یہود میں بھی فرقے ہیں، بہت سارے فرقے ہیں. پھر عیسائیوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے درمیان بھی بہت فرقے ہیں. پھر مسلمانوں کے فرقوں کا باہمی اختلاف بھی مراد ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں بھی بہت سے فرقے بن چکے ہیں. اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ یہود کا عیسائیوں اور مسلمانوں سے اختلاف، اور عیسائیوں کا یہود اور مسلمانوں سے اختلاف. کوئی بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اہل کتاب اختلاف میں نہیں پڑے تھے، لیکن جیسے ہی ان کے پاس علم آیا یہ اختلاف کرنے لگے، یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، یہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے. یہود نے عیسائیوں سے اختلاف کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا. یہود نے مسلمانوں سے بھی اختلاف کیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. پھر اسی طرح سے عیسائیوں نے یہود سے بھی اختلاف کیا اور عیسائیوں نے مسلمانوں سے بھی اختلاف کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَمَن یکفر، جو کوئی کفر کرے بھی آیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. جو بھی اللہ کی آیات سے کفر کرے، یہاں پر آیات سے مراد وہ آیات ہیں جس میں اسلام کے دین الہی ہونے کے دلائل ہیں. جو بھی اس طرح کی آیات کا کفر کرے گا اللہ اس سے جلد حساب لے گا. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حاجہ کا لفظ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. گفتگو میں دلائل کے ساتھ غالب آنے کو کہتے ہیں. گفتگو میں دلائل کے ساتھ غالب آنے کو حاجہ کہتے ہیں. اگر یہ آپ سے جھگڑتے ہیں فقل، تو کہہ دیجئے اسلمت، میں نے سپرد کیا، وجہیہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعن، اور جو کوئی اتباع کرے میرا، جو کوئی پیروی کرے میری. میں نے بھی اپنا آپ اللہ کو سپرد کر دیا ہے، اور ہر اس شخص نے بھی جو میری یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہے. تو اگر کوئی جھگڑتا ہے آپ سے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا آپ اللہ کو سپرد کر دیا ہے، میں اپنا آپ تبدیل نہیں کروں گا. وقل، اور کہہ دیجئے للذین، ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، یعنی یہود و نصارہ، ان سے کہہ دیجئے، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں سے بھی کہہ دیجئے. ان پڑھ لوگوں سے مراد یہاں مشرکین مکہ ہیں، کیونکہ اہل کتاب کے مقابلے میں جب امی کی بات ہو تو مراد مشرکین مکہ ہوتے ہیں. تو امیین سے مراد مشرکین مکہ ہے. تو اہل کتاب سے بھی کہہ دیجئے اور مشرکین مکہ سے بھی کہہ دیجئے، اسلمتم، کیا اسلام لاتے ہو تم، کیا تم سپرد کرتے ہو. اب یہاں ان تمام لوگوں کو اسلام پر آنے کی دعوت دی جا رہی ہے. فَإِن، پھر اگر اسلموا، وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے پہنچانا ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف کہہ دیا گیا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو اللہ تعالیٰ خود اس سے پوچھ لیں گے. اب یہاں پر جو بھی نان مسلمز ہیں ان کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے
اور یہاں اسلام کی تعریف بھی بتا دی گئی کہ اسلام کہتے کسے ہیں. اسلمتو کی کیفیات کو اسلام کہتے ہیں، یعنی اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی مرضی، اپنی خوشی، اپنی عقل، سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا ہو، اور اسی وجہ سے ہی ہدایت ملتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت میں یہ بات خاص الخاص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کوئی بھی ایسا یہودی ہو، کوئی بھی ایسا نصرانی ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا ہے تو اب وہ جہنم میں جائے گا. مزید فرمایا، میں تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، یعنی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر سرخ اور سیاہ کی طرف بھیجا گیا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا. سرخ اور سیاہ سے مطلب یہ تھا کہ تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے. لیکن یہ پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے اس دعوت اسلام کو قبول نہ کیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، ویقتلون اور وہ قتل کر دیتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر حق ناحق. وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یأمرون بالقسط جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے. فبشرہم تو بشارت دے دو ان کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی. ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. یہ اللہ تعالیٰ نے تنزیہ انداز اختیار کیا ہے، حالانکہ عذاب کی کبھی بھی خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنزیہ انداز اختیار کیا ہے. روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ ایک موقع پر انہوں نے ایک دن میں صبح کے وقت 43 انبیاء کو قتل کر دیا. 43 انبیاء ان بنی اسرائیلیوں نے قتل کر دیے ایک ہی دن میں صبح کے وقت. کیونکہ ان کے ہاں کثرت سے انبیاء آئے تھے. کہا جاتا ہے تقریباً 4000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بھیجے تھے، اور ایک وقت میں ایک سے زائد نبی ہوا کرتے تھے. کیونکہ شروع کے ادوار میں فاصلے بہت زیادہ تھے، لوگ اتنا آسانی سے آ جا نہیں سکتے تھے، تو ہر علاقے میں بستی میں نبی آیا کرتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں بھی ایک ایک نبی ہوا کرتا تھا، کیونکہ لوگ اتنا آسانی سے سفر نہیں کر سکتے تھے. اور بنی اسرائیل کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے ایک وقت میں اتنے سارے انبیاء کو قتل کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے ان کو اس حرکت پر روکا تو ان کو بھی مار ڈالا. شام کے وقت تقریباً 170 لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا جو صالحین میں سے تھے، جنہوں نے ان کی اس حرکت پر ان کو روکا تھا کہ تم کیوں نبیوں کو قتل کر رہے ہو. تو اسی بات کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک تو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں، دوسرا انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور تیسرا جو نیک لوگ ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں. اور یہود ان جرائم کو اپنی نسلوں میں بطور بہادری کے قصوں کے سنایا کرتے تھے کہ ہم تو اتنے بہادر ہیں.
ایک موقع پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم تو اتنی بہادر قوم ہیں کہ جو نبیوں کو بھی قتل کر دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو یا کسی ایسے شخص کو جو بھلائی سکھانے والا اور برائی سے روکنے والا ہو. اب آپ دیکھیں علماء کو کیسے قتل کر دیا جاتا ہے. یہ بالکل یہود و نصارہ کی ہی پیروی ہے کہ نیک لوگوں کو قتل کر دینا. اب تو چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب ان کا ہدف علماء ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کر دے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب اس شخص پر آئے گا کیونکہ اللہ کا غضب بھڑک جاتا ہے اس کے اوپر. پھر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ مومنین کا ذکر کر کے ان کی عظمت کو بھی بڑھایا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا اور مومنین کو بھی قتل کیا. یعنی جتنے عظمت والے انبیاء ہیں ان کے بعد اتنے ہی عظمت والے ان کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں، یعنی مومنین ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب جس شخص کو کسی نبی نے قتل کیا ہو تو آپ سوچیں وہ کتنا زیادہ مجرم قسم کا ہوگا کہ نبی نے اس کو قتل کر دیا. تو اس شخص کو کل قیامت کے دن بھی عذاب بہت زیادہ ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا. یعنی دونوں طرح کے لوگوں کو عذاب ہوگا. پہلا جس کو کسی نبی نے قتل کر دیا یعنی بہت ہی بڑا مجرم، یا پھر جس نے کسی نبی کو قتل کیا وہ بھی بہت بڑا مجرم ہے. اولئک الذین، یہی لوگ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، جنہوں نے ایسے گناہ کیے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، انبیاء کو ناحق قتل کیا اور مومنین کو ناحق قتل کیا، تو ان کے دنیا اور آخرت میں اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے مددگاروں میں سے. ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے یعنی ان کے لیے کوئی اجر اور جزا نہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کوئی نیک کام کیے ہوں لیکن وہ نیک کام ضائع ہو جائیں گے اور قیامت کے دن وہ تنہا ہوں گے. وما لہم من ناصرین، نیک اعمال کفر کی موجودگی میں ضائع ہو جاتے ہیں. دوسرا مرتد ہونے کی صورت میں ضائع ہو جاتے ہیں، یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. حسد کرنے کی صورت میں بھی ضائع ہو جاتے ہیں. غیبت کرنے کی صورت میں بھی نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں. ریاکاری کرنے کی صورت میں بھی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. برے اعمال کی کثرت کرنے سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. اس کی مثال یوں لے لیجئے، مثلا اگر کوئی شخص 2 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے اور 3 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا 3 وقت نماز نہ پڑھنا اس 2 وقت نماز پڑھنے کو ضائع کر دے گا. لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر ہم سے نہیں پڑھی جاتی. تو یاد رکھنا ہے یہ اصول کہ کچھ کرنا اور کچھ نہ کرنا
کرنے کو بھی دھو دیتا ہے۔ جیسے آپ کسی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، ہمارے بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے کچھ کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں، اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ اپنے کمپلسری جو لازمی مضمون ہے اس میں پاس نہ ہوئے، بے شک وہ دیگر مضمون میں پاس ہو بھی جائیں تو وہ فیل ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان کو فیل ہی مانا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے۔ تو ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جو انبیاء کو اور نیک لوگوں کو قتل کرتے رہے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے نامہ اعمال میں تھے کہ اگر کچھ نیکیاں ہوں گی بھی تو وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ اس سے ہمیں کیا سکھانا مقصود ہے؟ ہم مسلمانوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ کیا ہمیں یہود کی باتیں بیٹھ کر پڑھائی جا رہی ہیں؟ یہود ایسا کیا کرتے تھے؟ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ برے کاموں سے بچیں، ورنہ ہماری بھی نیکیاں اسی طرح سے دھل جائیں گی۔ جیسے آج بہت سے لوگ نمائشی نیکیاں کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت نیکوکار ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ نمائشی نیکیاں جو صحیح معنوں میں کی جانے والی نیکیاں ہیں اس کو بھی دھو ڈالیں گی۔ تو ہم ایسے ہی جنت کے مستحق نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم اپنے نامہ اعمال پر فوکس نہ کریں۔ اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اچھی خوراک کے ساتھ مثلاً اگر کوئی زہر کھا رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، انجام کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ مر جائے گا، سب کھایا پیا برابر ہو جائے گا، ختم، ضائع ہو جائے گا۔ ایسے ہی غلط اعمال نیک اعمال کے لیے زہر جیسا اثر رکھتے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کے اعمال نامے کو چاٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں یہاں سمجھائی جا رہی ہے، بات تو یہود اور نصارہ کی جا رہی ہے، لیکن سمجھایا ہمیں بھی جا رہا ہے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔
جی واضح ہے اتنی آیات؟ ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.